الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ مریم ابتدائی کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو نقل فرمایا جو انہوں نے خاص اللہ سے مانگی تھی، گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ انداز سے۔ اللہ اپنی رحمت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے دعا میں اس طرح سے مانگا تھا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اصل میں وہ اولاد مانگ رہے تھے، جوانی میں شادی ہوئی، اولاد مانگتے 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 بڑھاپا آ گیا، خود بھی بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئیں، اور اپنی کیفیت کو یوں بیان کیا، اللہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوا۔ یہاں سے نقطہ ملتا ہے بندے کا کام مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، جب چاہیں عطا فرمائیں، ہم مانگنے میں کمی نہ ہونے دیں۔ عام طور سے ہم لوگوں کے اندر جلد بازی کی عادت ہے، اور عورتوں میں تو خاص طور سے یہ چیز ہے، کوئی چیز نہ ملے دعا مانگتی ہیں، نہ ملے تو دعا مانگنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بعض عورتیں اللہ تعالیٰ کو ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے خاوند کو ٹریٹ کرتی ہیں، جیسے خاوند کو صبح کہتی ہیں یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیوٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ ہے، وہ خاوند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہے، بندے کا کام ہے مانگنا اور مانگتے چلے جانا، اللہ ضرور رحمت فرماتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ پھر بی بی مریم کا آگے واقعہ ہے، ان کی پاک دامنی کا۔ اس واقعے سے پہلے ایک بات، حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کھانے کا حکم دیا۔ یہاں قرآن سے بھی ثابت ہے، علماء نے بھی لکھا، اس کو ذکر فرمایا، اور طبیب بھی یہی کہتے ہیں، طب بھی یہی کہتی ہے کہ اس موقع پہ ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت، ولادت کے فوری بعد عورت کو کھجور کھانی چاہیے، یہ اس وقت بہت مفید ہے۔ اب کسی کو کوئی طب نبوی کی چیز بتا دو تو کہتے ہیں گرم بڑی ہے، کسی کو کہہ دو کہ بھئی کلونجی کھا لو کہ جی بڑی گرم ہے، آگمنٹین تو گرم ہوتی ہی نہیں، اور اینٹی بائیوٹکس یہ تو گرم نہیں ہوتی، گرم ہوتی ہے تو وہ خالی کھجور اور سنت کی چیزیں ہی ہوتی ہیں، انجیر گرم ہوتی ہے۔ تو یہ الٹی سیدھی باتیں ہم نے بنا لی ہوئی ہیں۔ طب نبوی سے ہمیں علاج کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، ایسی چیزیں جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے اس کو اپنے علاج میں اور غذا میں لانا چاہیے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بی بی مریم کا جو واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ قوم کی طرف لے کر آئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو جب قوم کی طرف وہ آتی ہیں تو قوم نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا چیز تو لے کر آ گئی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد قوم نے کیا کہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قوم نے کہا یا اخت ہارون، وہ دیکھ تو صحیح تو بہن کس کی ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی۔ یہاں جو پوائنٹ سمجھانا ہے، جو بچیاں کردار کی کوئی غلطی کر بیٹھتی ہیں کہ جی میری مرضی، میری بات ہے، میری لائف، اٹس مائی لائف، میں اپنا اچھا برا خود جانوں، نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا خاندان لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عزت تمہاری عزت کے ساتھ اور تمہاری عزت ان کی عزت کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان صرف کہ میری مرضی، نہ، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اپنی عزت بھی بچانی ہے، خاندان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہرحال جب بی بی مریم کے اوپر انہوں نے بہتان لگا دیا، پھر ہوا کیا
بی بی مریم نے صبر کیا، آپ پاک دامن تھیں، پھر وہی ہوا جو پاک دامن لوگوں کی مدد کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت پاک دامن لوگوں کی پشت پناہی کیا کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے گود کے بولتے تو نہیں، لیکن جب پاک دامن کے اوپر بات آتی ہے تو وہ چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر بات آئی تھی تو وشاہد شاہد من اہلیہ، چھوٹا بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ آج بی بی مریم کے اوپر بات آئی تو پھر بھی گواہی آئی۔ کیا آیا؟ قال انی عبد اللہ، انہوں نے اشارت کر دیا، فاشارت الی، بیٹے کی طرف جب قوم نے پوچھا نا تو بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، تو قوم نے کوئی یوں کہا کہ بھئی تمہیں تو عیب چھپانا بھی نہیں آتا، تمہیں تو بات بہانہ بنانا بھی نہیں آتا، کیا بات کری ہو، بچہ کیا کرے گا؟ لیکن آگے بچے سے جو تقریر کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مکمل ایک تفصیل سے بیان کیا۔ تو یہاں سے بات یہ کرنی تھی، جو انسان حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پاک دامن لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی حیا والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے ہیں، تمام انبیاء حیا والے ہیں، تمام صحابہ حیا والے ہیں، یہ سب حیا والے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جمع کر دیں گے۔ ان حیا والوں کے ساتھ بے حیا کا جوڑ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، حیا پہ آنا ہوگا۔ سورہ مریم ہی کے اندر ایک اور آیت لرزا دینے والی اور ہلا دینے والی، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہ گزرے، تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے۔ یہ بچے گا کون؟ نتیجہ بھی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ بچ جائیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالمین ہوں گے، نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، گر جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پل صراط قائم کیا جائے گا، اس کی تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ عین جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا، جو گرے گا وہ سیدھا جہنم میں گرے گا، اور جو گزر جائے گا آگے پھر جنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہر ایک نے فیصلہ ہے، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی کافر ہو، مسلمان ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا فیصلہ یہ ہے ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور عین جہنم کے اوپر ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، جا کے پوچھیں گے کدھر ہے بھائی پل صراط، وہ بھی ہو گیا، گزر گیا، بس تمہارا معاملہ حل۔ کچھ جو ہے نا وہ دوڑتے آدمی کی تیزی کے ساتھ، کچھ چلتے آدمی کے ساتھ، وہ گھسٹتے پھسٹتے لڑکتے پھڑکتے کسی طرح پہنچ جائیں گے۔ جو کراس کر جائے گا بس وہ پھر جنت کی طرف، اور جو سلپ ہو جائے گا نیچے تو نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ کے اندر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آج بتا رہے ہیں کون بچے گا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، باقی پھنس جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ایک علماء نے اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے بہت ہی عجیب، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، یا آج بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ پل صراط سے ہر آدمی، اگر ہم چیک کرنا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جہاں بھی ان چیزوں کے ذریعے جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم ابھی چیک کر سکتے ہیں ایک اندازہ، حتمی علم اللہ کا ہے۔ یہ علماء نے ایک بعض ٹیسٹ ہوتے نا، اس سے بخار ٹیسٹ ہو جائے گا، اس سے شوگر ٹیسٹ ہو جائے گی، اس سے بلڈ پریشر ٹیسٹ ہو جائے گا، تو بعض ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کدھر حساب ہے، کہاں ہم کراس کر جائیں گے کہ نہیں کر جائیں گے۔ ابھی 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا۔ میں پہلے ہی بتا دوں، صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے، ایک اندازہ انہوں نے قائم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ کیا علماء نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شریعت پر چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلتا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن پل صراط پہ بھی استقامت کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو شخص شریعت پر چلتے ہوئے دنیا میں استقامت نہیں کر سکے گا، پھسل جائے گا، کوئی نامحرم آئی پھسل گیا، کہیں سے رشوت آئی پھسل گیا، کہیں سے ضرورت پیش آئی اور اس نے سود یا حرام یا ادھر ادھر کی طرف لڑک گیا، قائم نہ رہا، یہ دنیا میں شریعت پر پھسلنے والا، کبھی چل پڑا کبھی پھسل گیا، یہ پھسلنے والا یہ خطرے میں ہے
ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ پل صراط سے بھی پھسل جائے۔ تو شریعت کے اوپر جو استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، پوری امید ہے انشاءاللہ قیامت کے دن پل صراط سے گزر جائے گا۔ اب ہم آپس میں دیکھ لیں، شریعت کے اوپر ہم استقامت سے چل رہے ہیں یا من مرضی کی بات ہے، جو دل چاہا قبول کر لیا، جو دل چاہا قبول نہ کیا، جب دل چاہا شریعت پر عمل کر لیا، جب دل چاہا نفس پر عمل کر لیا۔ تو من چاہی ہے یا رب چاہی شریعت ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ جو گزر گیا آگے جنت، نیچے جہنم ہے، جو پھسلے گا وہ پھر سیدھا آگ کے اندر ہی گرے گا۔ بچے گا کون؟ ثم ننجی الذین اتقوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے اور متقین لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ سورہ مریم ہی کے اندر ایک آیت کے میں بہت ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے لوگوں کا محبوب بن جائے، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ کون نہیں چاہتا؟ کوئی چاہتا ہے کہ بھی ہم سے کوئی نفرت کرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مخلوق مجھ سے محبت کرے، لیکن مخلوق کے دل کس کے ہاتھ میں؟ یقلبھا کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دے۔ مال پیسے سے ہم محبتیں نہیں خرید سکتے، خوش آمدی لوگ ضرور خرید سکتے ہیں، مال جمع کر سکتے ہیں، محبت نہیں خرید سکتے۔ محبت کہاں سے ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اپنے پاس، فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ آسمانوں میں آتے ہیں، آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں کو کہ بھئی فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ پھر فرشتے ان سے، آسمان والی مخلوق ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اس شخص سے۔ پھر نیچے زمین پہ آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل اس اعلان کو سنتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ اعلان اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے دل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد صالحین لوگ ہیں، نیک لوگ۔ ان نیک لوگ کافر اور جو غافل قسم کے لوگ ہیں ان کی محبت کا اعتبار نہیں، نیک لوگ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بغض رکھتے ہیں تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی بغض شروع کر دیتے ہیں، آسمانوں میں بھی اعلان ہوتا ہے، زمینوں میں بھی اعلان ہوتا ہے، پھر اس کے لیے لوگ نفرت ہی کرتے ہیں۔ گو سامنے اس کو سلام کر رہے ہوں، عزت کر رہے ہوں، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے جاتا ہے تو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ محبت دلوں سے نہیں ہوتی، ظاہری حالات بعض دفعہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ لوگوں میں میرا بڑا نام ہو جائے، میری عبادت کے چرچے ہوں، تو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا اور لمبی لمبی عبادت کرتا اور خوب جو ہے نا وہ کھڑا رہتا اور قیام لمبے لمبے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتا۔ 7 مہینے گزر گئے، لیکن جو اسے دیکھتا کہتا ریاکار ہے، یہ کیا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ 7 مہینے جب گزر گئے نا، پھر اس نے توبہ کی، یا اللہ 7 مہینے ہو گئے، اتنی محنت کر رہا ہوں، میں تو چاہ رہا تھا یہ مجھ سے محبت کرے، کسی نے تو مجھ سے محبت کوئی نہیں کی۔ اس نے بھی سچی پکی توبہ کی، اور اس کے بعد دوبارہ جب عبادت کرنی شروع کی اللہ کی رضا کے لیے، تو چند ہی دنوں میں لوگوں کا مسئلہ بدل گیا، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا عبادت گزار آدمی ہے۔ اس کے لوگوں کے کامنٹس بدل گئے۔ یہ تعلق تو جیسے اللہ کے ساتھ ہو نا کسی کا، ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ہم عمل کو ٹھیک کر لیں اور ہمارا ایمان بھی یقینی یعنی کہ مضبوط ہو اور عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پکی محبت سب کے دلوں میں پیدا کرتا۔ کتنے ایسے بزرگان دین سینکڑوں سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، ہم نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، خالی نام سنا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے لوگ ہیں جنید اپنا نام رکھتے ہیں، بچوں کا نام رکھتے ہیں، کیوں بھائی؟ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مسلمان بادشاہ بھی گزرے ہیں، کافر بادشاہ بھی گزرے ہیں، ان سے تو کسی کو محبت اس طرح سے نہیں ہے کہ ہے،
لیکن ان لوگوں سے محبت ضرور ہے جنہوں نے اللہ سے محبت کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, کس نے دیکھا ہے لیکن محبت دلوں میں موجود ہے. اولاد کا نام بلال محبت سے رکھتے ہیں. حالانکہ ابو جہل بڑا مالدار تھا, ابو جہل تو کسی نے نہیں رکھا. اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتیں پیدا کر دیں گے. دلوں کے اوپر, یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں دلوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید دربار ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, بیوی بھی ساتھ تھی ملکہ زبیدہ. اتنے ایک دم باہر شور ہوا بڑا, ایک دم پوچھا بھی کیا ہوا دیکھو, تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے عالم, غالباً امام ابو یوسف, بہت بڑے عالم تشریف لائیں. لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کو آ گئی چھینک, اور انہوں نے چھینکنے کے بعد اکیلے عالم نے کہا الحمدللہ, اور پورے مجمع نے جب کہا یرحمک اللہ تو ایک شور ہو گیا. تو بیوی نے کہا آپ تو جسموں پر حکومت کرتے ہیں, دلوں پہ تو وہ حکومت کرتے ہیں. کسی بادشاہ کی یہ الحمدللہ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہی ہو تو پورا دربار تو اس طرح نہیں گونجا ہوگا جس طرح ایک اللہ والے کی چھینک کے اوپر, ایک عالم دین کی چھینک کے اوپر یہ معاملہ ہو گیا. 3 باتیں پتھر پر لکیر کی مانند ہیں, لکھ لیجئے, دلوں پہ لکھ لیجئے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اس سے اتنی محبت کرے گی. ہم اللہ سے محبت کریں, لوگوں کے دل خود بخود کھنچے چلے آئیں گے. یہ اصول ہے. اللہ والوں کو دیکھ لیجئے, لمبی جتنی مرضی اس کی تفصیل بیان کر لیں, ہمیں ان سے محبت ہے. کیوں؟ انہیں اللہ سے محبت ہے, یہ ان کا عمل ہے, ہمارا کمال کوئی نہیں ہے اس میں. اگر ہمیں کسی اللہ والے سے یا اللہ والوں سے محبت ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں, یہ ان کی اللہ سے محبت ہے جو لوگوں کے دل کھنچے چلے آتے. تو پہلا اصول کیا؟ جو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرے گا مخلوق اسی طرح اس سے محبت کرے گی. دوسرا, جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا, جتنا اللہ کا خوف رکھے گا, اللہ کے بندے اس کا اتنا رعب محسوس کریں گے, اس کا ادب کریں گے, اس کا ایک ہیبت ہوگی اس بندے کی. دلیل, نبی علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب, مجھے میری مدد رعب سے کی گئی. 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف نبی علیہ السلام کو تھا, تو ان کا رعب سب سے زیادہ تھا. اور آج بھی اللہ والوں کا ایک رعب ہوتا ہے اور ایک ان کی شان ہوتی ہے. وہ تخت و تاج نہیں ہوتا, لیکن ان کی مجلس کے اندر ایک رعب ہوتا ہے اور یہ لوگ محسوس کرتے ہیں. تیسری بات, جو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے گا مخلوق اس کی اتنی خدمت کرے گی. جو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے گا مخلوق اس کی اتنی خدمت کرے گی. اب اللہ والے لوگ, ماؤں نے تو آزاد جنا ہوتا ہے, یہ خود لوگ آتے ہیں اور جوتیاں اٹھانا پسند کرتے ہیں, ہر طرح کی خدمت کے لیے آتے ہیں. حضرت ہمیں کوئی کام بتائیں, خوشی محسوس کرتے ہیں, حالانکہ نہ کوئی پیسے دیے نہ کوئی بات, اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ کیا عبادت اللہ کی کریں گے, اللہ رب العزت مخلوق کو خدمتگار بنا دیتے ہیں. تو کام اگر اللہ کے لیے ہوں تبھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے, اللہ اکبر. اس کے اندر ایک تو ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. اللہ رب العزت نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. میں اس سے بڑے کام لیتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, بکریاں, یہ وہ بڑے کام کی چیز ہے, بڑے فائدے کی چیز ہے. بتانا یہ مقصد تھا, یہ بڑے کام کی چیز ہے. اللہ کا حکم ہوا القیہا, یا چھوڑ دو اس کو. جیسے ہی چھوڑا فاذا ہی حیۃ تسعی, اب وہ تو دوڑنے والا اژدہا بن گیا. وہ ڈر گئے. فرمایا خذھا ولا تخف, ڈرو نہیں, پکڑ لو واپس. اب اللہ کا حکم تھا, وہ دوبارہ پکڑ لیا, پھر ایسا ہو گیا سنعیدھا سیرتھا الاولی. اب یہ کیا ہے؟ یہ نعوذ باللہ کو کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے دیکھو نفع نقصان ہمارے حکم کے اندر ہے. ایک چیز ابھی نبی کہہ رہے ہیں اتنے کام کی ہے, ہمارے حکم سے اس کو چھوڑا, وہی نقصان دینے والی بن گئی. اب ڈرنے لگے, اور جب ہم نے کہا اس کو پکڑ لیں دوبارہ واپس نفع دینے والی بن گئی. ہمارا یقین اللہ کی طرف ہو جائے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے.
ہر چیز کے اندر، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، خوشی غمی اللہ کے ہاتھ میں، کوئی حال ہو ہم اللہ کی طرف لوٹیں، ادھر ادھر نہ جائیں، یہی ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ ایک تو میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، کاموں کو آسان کر دے، ویسر لی امری، اور آگے انہوں نے کہا میرے گھر میں میرا ایک ساتھی مجھے دے دیجئے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون جو ہے ان کو میرا ساتھی، میرا مددگار بنا دیجئے۔ یہاں سے کیا مطلب لینا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے نا، اس وقت پھر بھائی یاد آتا ہے۔ اگر بھائی بھائی مل کر کام کریں اور بھائی بھائی بن کر کام کریں تو نور علی نور ہو جاتا ہے، 1 اور 1 11 ہو جاتا ہے۔ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، اگر بھائی بھائی بن کر اور بھائی بھائی مل کر کام کریں، اس کام کی پوزیشن ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آگے ایک آیت میں یہ آتا ہے اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دونوں جائیے، موسیٰ آپ بھی جائیے اور اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جائیے اور اس کو جا کے دعوت دیجئے، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے غافل نہیں ہونا۔ دین کی دعوت بھی کرنی ہے لیکن یاد الہی کا وقت پھر بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں عالم ہو گیا، میں عالمہ ہو گئی، میں کچھ ہو گیا، اب مجھے ذکر مراقبے کا اور انفرادی معمولات کی ضرورت کوئی نہیں رہی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ زندگی بھر یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، یاد الہی کے لیے بیٹھنا ہے۔ پیچھے ایک آیت کے اندر اسی میں سورہ طٰہٰ میں تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، تو نماز بھی اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، بڑا باغی طاغی ہوا ہے، سرکش ہوا ہے، بڑے دعوے کرتا، بڑا رب ہوں میں، وانا ربکم الاعلی، لیکن ایک تو یہ آپ دیکھیے گا میری یاد سے غافل نہیں ہونا، اور اگلی بات فقولا له قولا لینا، اور آپ دونوں نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ دو نبی جا رہے ہیں کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، جس کو خود اللہ کہہ رہے ہیں باغی ہو گیا ہوا ہے۔ فرمایا بات نرمی سے کرنی ہے۔ یہاں داعی کے لیے بات دی جا رہی ہے کہ دین کی دعوت جہاں کرنی ہے، ایک تو یاد الہی بھی ہو، ذکر کی پابندی بھی ہو، اور ساتھ کام میں صبر بھی ہو، نرم گفتگو بھی ہو۔ نرم گفتگو، اچھے انداز سے بات کا پہنچانا، اس کا دعوت میں بہت بنیادی کام ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک کوئی سردار یا کوئی بڑی حیثیت کا آدمی تھا، اس کو نصیحت کی نا تو بڑی سختی کے ساتھ نصیحت کی، اور بڑا اس کو نا جیسے کوئی لتاڑنے والی بات ہوتی ہے نا ایسے کیا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، اللہ رب العزت نے مجھ سے بدتر کی طرف تم سے بہتر 2 لوگوں کو بھیجا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا۔ تو بات سنو، سمجھو، تم دین کی بات تو کرنے آئے ہو، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں، اور میں فرعون سے زیادہ برا نہیں۔ اس سے جب نرمی کی بات کی تھی تو تم مجھ سے سختی کیوں کر رہے ہو؟ نرمی سے بات کرو۔ تو دین کی دعوت ہو تو نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے۔ اچھا، آگے ایک بہت عجیب بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر تورات کے لیے، کتاب لینے کے لیے، وہاں 40 دن لگے۔ پیچھے کیا ہوا؟ آپ کی قوم ایک گائے کی، بت کی عبادت میں لگ گئی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر ایک سامری شخص تھا، اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکالا جو ایک جسم تھا، اس میں سے گائے کی آواز آ رہی تھی۔ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، وہ بھول گئے لگتا ہے۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر ایک آواز آنے لگ گئی، اور لوگوں کہا تمہارا معبود تو یہ ہے، وہ تو بھول کے پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ایک فتنہ آیا، جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں نا، ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی فتنہ پیدا کرنے والے نے فتنہ ڈال دیا، شوشہ چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا؟ مسلمان امت کے 3 فرقے بن گئے، 3 حصے بن گئے۔ ایک وہ جو اپنی اصلیت پر باقی رہا، کہنے لگا نہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے،
اور یہ بات غلط ہے، یہ فتنہ ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ہم پہلے غلطی پہ تھے، یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آ بھی جائیں تب بھی یہی ہے۔ دوسرا اس ڈھٹائی پر آ گیا۔ تیسرے نے یہ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ویٹ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بتا دیں گے، وہ کہہ دیں گے یہ غلط ہے تو ہم کہہ دیں گے غلط ہے، اور وہ اس کی تصدیق کر دیں گے تو ہم تو اس کی عبادت کر ہی رہے ہیں۔ تو 3 فرقے بن گئے ایک دم۔ کیا ہوا؟ ایک شوشہ فتنہ کسی نے چھوڑا اور مسلمان امت فوراً تقسیم ہو گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو ابھی اپنی آنکھوں سے فرعون کا غرق ہونا دیکھ کر آ رہے ہیں۔ ایسا ہی تھا نا کہ پانی میں راستے بنے، ان کو اللہ نے راستے دے دیے، 12 راستے بنے، وہ غرق ہو گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اللہ کی کتنی مدد ان لوگوں نے دیکھی۔ ان کو چاہیے تھا پانی، فضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے جو پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری، پانی نکل آیا۔ فضرب بعصاک البحر، پانی پہ لاٹھی ماری تو راستہ نکل آیا۔ آنکھوں سے نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فتنہ کہیں سے آیا اور 3 حصے بن گئے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی یہی معاملہ، کوئی بھی فتنہ ہے، یہ بلیک فرائیڈے ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ فلاں ہے۔ جیسے کل ایک ریکارڈنگ آئی واٹس ایپ کی، انہوں نے کہا جی تراویح ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے فتنے موجود ہیں لاہور ہی کے اندر اور انٹرنیٹ کے اوپر، وہ نماز کے منکر ہے کہ نماز ہی نہیں ہے، ٹوٹل نماز کے منکر ہے۔ کچھ ہیں جی قرآن ٹھیک نہیں ہے، کچھ جی حدیث ٹھیک نہیں ہے، نعوذ، پتہ نہیں کون کون سے فتنے ہیں۔ ہوتا کیا ہے جب کوئی فتنہ آ جائے، کوئی نہ کوئی صحیح بندہ خراب ضرور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا دوسروں کے غیروں کے دن اور تہوار بنانے میں فرق کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر پینیٹریٹ کر کے ہماری اصلیت کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر خرابی پیدا ہو جاتی۔ کوئی فتنہ آئے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے جو کل بات کی تھی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اصل کے ساتھ باقی رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، ہم نے اس پہ باقی رہنا ہے۔ کوئی نئی چیز آ جائے، اب جیسے اب ایک نیا کئی سالوں سے چلا ہوا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں پتہ نہیں 4 رکعت کس طریقے سے پڑھ لو تو ساری زندگی کی قضاء عمری معاف ہو جائے گی، اور جس نے سب سے پہلے رمضان کی بشارت دے دی وہ جنت چلا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے فتنے آ چکے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پہ رہنا ہے۔ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو محدود کرنا ہوگا۔ ہر آنے والا ڈیٹا، ہر آنے والی چیز اگر ہم نے پڑھنی اور سننی اور سمجھنی شروع کر دی، ہم گئے۔ علماء کا کام ہے، مفتی حضرات کا کام ہے وہ ہر چیز کو دیکھیں۔ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کے خود فیصلہ کرے۔ اب یہ انٹرنیٹ پہ باقاعدہ اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اچھا برا خود سمجھ سکتے ہو، ساری چیزوں کا خود فیصلہ کرو۔ تو ہم دین ہی کے بارے میں یہاں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ کوئی آدمی، اب جیسے انٹرنیٹ کے اوپر ساری آیات اور حدیث موجود ہے تو اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر سارے علاج بھی تو موجود ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ وہیں سے سارا کچھ کر لیں، جلدی قبرستان پہنچ جائیں گے۔ بازار میں ساری چیزیں بھی ملتی ہیں، تو وہاں ہمارا عمل اور ہے، کیونکہ جان کا خوف ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہے نا، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے استعمال پہ بہت محدود کر لیجئے، ورنہ یہ انٹر انٹو دی نیٹ ہے، ہم اس کے اندر گئے پھنسے اور پھر ایمان چھوڑ کے ہی باہر آئیں گے، اور حیا اور ایمان یہ سب چلا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں فری نہیں دے رہے۔ یہ کوئی چیز فری مل رہی ہوتی ہے نا تو اس کے بدلے ہم خود بک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان بک رہا ہے، ہماری حیا بک رہی ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ کے آخری میں ایک آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جس نے میری نصیحت سے انکار کیا، اعراض کیا، انکار نہیں اعراض کیا، منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اس کے لیے تو زندگی تنگی والی ہوگی، اس کا جینا تنگی والا ہوگا، تکلیف والا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ کہے گا اللہ میری تو آنکھیں 6x6 تھیں، الٹرا ساؤنڈ والے بعد میں بتاتے تھے، پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تھا، اتنی تیز نظریں تھیں میری، آپ نے اندھا کھڑا کر دیا۔ حکم ہوگا ہاں
تو ٹھیک کہہ رہا ہے، قال کذالک، تو صحیح کہنے والا ہے، اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، دنیا میں تو نے میرے احکامات کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، برابر ہو گیا معاملہ۔ آج حکم ہے نا، نہ میرے مائیں تو آنکھیں جھکا لو، میوزک مت سنو، جھوٹ مت بولو۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آنکھیں بند کر لیں گے، اندھے ہو جائیں گے، تو نعوذ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اندھا کھڑا ہونا پڑ جائے۔ جو لوگ قیامت کے دن اندھے کھڑے ہوں گے ڈبل محرومی کا شکار ہوں گے اگر کوئی مسلمان اندھا کھڑا ہو گیا۔ ایک تو دنیا میں وہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکا، دیدار نہیں کر سکا۔ آج ہمارے زمانے میں بھئی میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے تو ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکے، لیکن اگر شریعت کے لیے ہم اندھے بنے رہے، شریعت کے احکامات کے لیے، اور خدا نہ خواستہ قیامت کے دن یہاں اندھا بنے رہنے کی وجہ سے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو نبی علیہ السلام کا وہاں بھی دیدار نہیں کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی پابندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین رمضان کی برکات ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں نافرمانی سے محفوظ فرما، شریعت سنت پر استقامت عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو اولاد کی شادیاں کر چکے ہیں اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں عطا فرما۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو بھی قبول فرما، اپنی رحمت سے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اخلاص عطا فرما، محبت اپنی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو کاموں میں آگے ادارے ہمارے ارادے ہیں اہداف ہیں عافیت اور خیر کے ساتھ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ آل بیتہ اجمعین۔